السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک پر ہمارے پیج الانبر آفیشیل کو دیکھنے والے احباب گرامی قدر کے لیے اور یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والوں کے لیے آج خاص پروگرام لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کی ایک عبقری بزرگ شخصیت تشریف فرما ہیں۔ ان شخصیت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جن کو پورا عالم اسلام جانتا ہے، جن کی قرآنی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا طالب حسین خان صاحب، جن کا تعلق ریاست جموں و کشمیر کی خطہ پیر پنجال راجوری تھانہ منڈی سے ہے۔ حضرت شیخ القرآن کا فیض ضلع پنچ راجوری کے اندر اگر دیکھا جائے، حضرت شیخ القرآن کی نسبت سے یہ بزرگ شخصیت موجود ہیں۔ حضرت شیخ القرآن کی شخصیت کیا تھی، حضرت شیخ کی خدمات کیا تھیں، حضرت شیخ اپنے شاگردوں سے کس انداز سے پیش آتے تھے، مختصراً حضرت شیخ کا تعارف بھی کروائیں گے اور حضرت شیخ القرآن کی خدمات پر مفصل گفتگو بھی فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس ہمارے ولاگ کو، ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ایسی شخصیات زندگی میں کبھی کبھی ملتی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہیں، یہ نایاب ہیرے ہیں، ان کو دیکھنے سے اکابر اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین حضرات، میری پیدائش جو ہے، میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں۔ عمر میری اس وقت 90 سال ہے، تو بات کرنے میں تھوڑا تھر تھر آتا ہوں۔ عمر 70 سال تو گل تھر پتھر ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بڑی بھاری شخصیتیں میرے پاس آئے انٹرویو لینے کے لیے، لیکن میرے اس وقت ہوش و آواز کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں حضرت شیخ القرآن کے پاس تفسیر پڑھی ہے، ان سے سند لی ہے۔ 1968 سے پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات۔ 90 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ 1/10/1936 کی پیدائش ہے۔ اب میں بات کروں تو بات میں صحیح مجھے بات نہیں ہو سکتی مجھ سے۔ تو میں ریاست جموں و کشمیر، ڈسٹرکٹ راجوری، تحصیل تھانہ منڈی، عظمت آباد گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ 55 میں یہاں سے میں چلا گیا اور جا کے حضرت شیخ القرآن سے پوری قرآن کی تفسیر اول سے آخر تک، اور دیگر بہت علماء، مولانا سرفراز سفسر سے پڑھی، مولانا صوفی عبدالحمید سے، اور پھر لاہور مولانا احمد علی صاحب سے، پھر جامعہ اشرفیہ میں پڑھا ہوں، اور پھر کراچی مفتی محمد شفیع کے مدرسے میں پڑھا ہوں، اور پھر کراچی میں نیو ٹاؤن مولوی یوسف بن نوری کے ساتھ سے پڑھا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو سعودیہ کے قاری صاحب سے وہ آتے تھے، ان سے بھی کچھ حروف تہجی سیکھے ہیں ہم نے۔ تو اس طریقے سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد میں 1968 میں واپس آ گیا اپنے وطن میں، اور یہاں سے مجھے پکڑ کر جیل میں دے دیا، اور پھر 8 سال میں نے جیل نکالی، اور 8 سال جیل میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت کچھ کیا ہے۔ بہت لیڈر لوگوں کو پڑھایا ہے، 8ویں جماعت تک ہندی سیکھی ہے، انگلش پڑھی ہے، اور جیل کی تاریخیں، جیل کی معلومات کی ہیں۔ جموں سینٹرل جیل اور سری نگر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ دلی تک کیس لڑا، پھر سپریم کورٹ دلی نے مجھے بری کیا کہ یہاں ریاست کا باشندہ ہوں، اور آج میں اس وقت جو ہے 90 کے پلڑے میں ہوں۔ آج میں امامت بھی چھوڑ دی ہے، اپنے ہی گھر میں رہتا ہوں، اور شیخ القرآن کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ 2 مرتبہ میں وہاں راول پنڈی راجہ بازار میں جاتا رہا ہوں۔ حضرت شیخ کے صاحبزادے دونوں سے ملاقات ہوئی میری، اور وہاں خیر و عافیت پوچھی۔ ویزے پر میں جاتا رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ شیخ القرآن کے نام سے یہاں مدرسہ تعلیم القرآن میں نے کھولا۔
عظمت آباد میں جو کافی عرصے سے چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے، مدرسہ تعلیم القرآن با یادگار حضرت شیخ القرآن کی ہے، تو آج بھی وہ مدرسہ چلتا ہے، لیکن میں چلانے سے تھوڑا ہر گیا ہوں، تو اور ساتھی چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ شیخ القرآن کو غریب کے رحمت کرے، اس کی دنیا بھر میں شہرت ہے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ سماعون للکذب اکلون للسحت، اے غیر اللہ کی نیازیں کھانے والوں، اے جھوٹ کو سننے والوں، کلہم، یہ سارے کے سارے گدی نشین ہیں، وہ توحید پرست تھے اور توحید کی زبردست قرآن کی شان میں وہ توحید بیان کیا کرتے تھے۔ کلہم ٹول دا کل کھیم کل ذرامی، ایسے وہ الفاظ پشتو میں بولتے تھے، اردو میں بولتے تھے، فارسی میں بولتے تھے، تو ہم نے ان سے بہت سارا فیض لیا۔ اب میری زبان نہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، بس میں ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کی، اور میں ان کے پاس آ کر بیٹھا ہوں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ والسلام۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ القرآن کی روح کو اعلیٰ تو جنت اعلیٰ جنت البقیع میں اللہ جگہ دے، اور دی ہوگی تو میں سب ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری بھی جو ہے شیئر کیا کریں، ہمارے پاس بھی کوئی آدمی آتا رہے تاکہ ہم بھی کچھ علماء کرام کی دیگر مصروفیات یا ان کی قربانیاں بیان کر سکیں۔ والسلام۔ اصل میں آپ حضرات کو حضرت کا دیدار کرانا مقصد تھا۔ حضرت شیخ القرآن کے دروس یوٹیوب پر موجود ہیں، دروس قرآن، تفسیر، ساری چیزیں۔ حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے فیض کا آپ اندازہ لگائیے کہ ریاست جموں و کشمیر کے ایک دور دراز علاقے کے اندر بھی ان کے شاگرد موجود ہیں، اور انہوں نے اسی فکر کو، اسی قرآن کو اور اسی انداز کو اپنا مشن بنایا، توحید و سنت کی خدمات سر انجام دیں۔ آپ حضرات کو حضرت کا دیدار کروانا، دراصل حضرت زیادہ طویل گفتگو نہیں کر سکتے، ورنہ ایک ایک بات حضرت سے پوچھی جاتی۔ مقصد الحمدللہ حل ہو گیا، ہماری ملاقات ہو گئی، اور آپ حضرات کو بھی ملاقات کروانا مقصود تھی۔ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ، اور حضرت شیخ القرآن کے مشن کو پورے بر صغیر کے اندر تا قیامت زندہ رکھے۔ اور آنے والے نوجوان علماء سے گزارش ہے، حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان کے دروس کو آپ یوٹیوب پر جا کر ضرور سنیں، دروس قرآن، اور ان کا دورہ تفسیر پورا اپلوڈ ہو چکا ہے، اور ان کے منہج اور ان کی فکر سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ان کے شاگردوں کے دروس بھی ہیں، اس سے بھی استفادہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نہ جانے کتنے سال قبل انہوں نے ان سے فیض اکتساب کیا، آج بھی وہی فکر، وہی انداز، وہی قرآن اور وہی محبت اور وہی عشق لے کر یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً برادرم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب جو یہاں پر مدرسہ التوحید جامع مسجد تھانہ منڈی کے امام و خطیب اور یہاں کے ذمہ دار ہیں، جن کے توسط سے حضرت سے ملاقات ہوئی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں ضلع پنچ کے جو نوجوان علماء ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسی شخصیات کا آپ خیال رکھیں اور یہاں پر آئیں، ملاقات کریں، فیض اکتساب کریں، اور ان سے وہ واقعات اور بطور خاص حضرت شیخ کے تعلق سے نجی محفل کے اندر آپ آ کر باتیں سنیں، آپ کو انشاءاللہ روحانی سکون ملے گا، اور مجلس کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے یقیناً اپنے اکابر و اسلاف کو دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔